کربلا کے میدان میں ظلم و بربریت کی جو انتہا ہوئی اور خاندان نبوت کو تباہ کر کے جو جشن منایا گیا، ڈھول تاشا بجایا گیا، آج ہم مسلمان جاہلیت یا بے خیالی کی وجہ سے اس کا نقل کر رہے ہیں۔ ابن زیاد اور کوفیوں اور یزیدیوں کے قائندے بنے ہوئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعویٰ کر دیں گے کہ ان لوگوں نے میری اور میرے فرزندوں کی شہادت پر یزیدیوں، ابن زیاد اور کوفیوں کا طریقہ اختیار کیا، ڈھول تاشا بجایا، شور مچایا، مجھے دکھ پہنچایا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کیا اللہ راضی ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This is غنچہ پروین and you are watching our YouTube channel اہم باتیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کے معنی ہے محترم، یعنی احترام کرنا۔ یہ مہینہ بہت فضیلتوں بھرا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون مالا و لشکر کے غرق ہوا۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اور انہیں معاف فرمایا۔ اور اسی ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ ڈیئر ویورز، یزید فاسق و فاجر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ خود نہ جائیں، بلکہ کوفہ والے سے کہے کہ آپ اپنی فوج لے کر یہاں آئے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں وہاں جاؤں گا۔ جب یزید کو یہ خبر ہوئی تو اس نے کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنایا، جو کہ ایک ظالم انسان تھا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ جا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکو اور ان کا پانی بھی بند کرو۔ پہلے تو عمر بن سعد نے انکار کیا تو ابن زیاد نے اسے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا۔ تو عمر بن سعد نے اس کی بات مان لی اور نکل گئے۔ ایک طرف 4000 کا لشکر اور ایک طرف صرف 72، جس میں 40 پیدل اور 32 گھڑسوار تھے۔ محرم کی 9ویں تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا۔ لشکر نکلا لڑائی کے لیے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ آج کی رات قتل ملتوی کر دو، تاکہ آج کی رات میں وصیت کر سکوں اور نماز، دعا و استغفار کر سکوں۔ تو عمر بن سعد نے مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ پھر نیکسٹ ڈے محرم کی 10ویں تاریخ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی ترتیب کی اور رائٹ کی قیادت زہیر بن فہم کو اور لیفٹ کی قیادت حبیب بن مظاہر اور بیچ میں جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے 5 بھائی اور شہید ہوئے۔ دوسری طرف عمر بن سعد نے رائٹ کی قیادت شمر کو اور لیفٹ کی قیادت عمر بن حجاج کو دی۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا۔ حسینی لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے وہ مسلم بن اوسج تھے۔ پھر جنگ چلتی رہی اور ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ نماز پڑھنے دیا جائے، تو شمر نے انہیں اجازت نہ دی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نماز تو نہیں چھوٹے گی، اور کہا آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ لڑو۔ تو آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھے نے جنگ لڑی۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے جنگ لڑی اور باقیوں نے نماز پڑھی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام تھا کہ سر کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کر یہ ہم سب کو ایک پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ لیکن نماز نہ چھوڑو۔ آہستہ آہستہ سارے جانشار شہید ہو گئے اور صرف اہل بیت باقی رہ گئے۔ اہل بیت 18 تھے۔ ان میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے وہ علی اکبر بن حسین تھے۔ دھیرے دھیرے کر کے اہل بیت بھی سارے شہید ہو گئے اور صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔
تو خیمے سے ایک بچہ جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا لاٹھی لے کر نکلا. تو ایک کوفی نے کہا کہ میں اسے بھی قتل کروں گا. تو دوسرے نے کہا کہ معصوم کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو پہلے نے کہا میں قتل کر کے رہوں گا، اور اس نے تلوار سے وار کر دیا جس سے ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی لاش کو اٹھا کر سارے اہل بیت کی لاشوں کے پاس جا کر رکھ دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تھک چکے تھے، لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، تو خیمے کے پاس بیٹھ کر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن حسین کو بلوایا اور گود میں بٹھا کر ڈلار کر رہے تھے. پھر بنی اسد کے ایک بد نصیب نے اس معصوم بچے کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا اے اللہ اس معصوم کی شہادت کو بھی قبول فرما. پھر آپ اٹھے. پیاس بڑی شدید لگی تھی. 3 دنوں سے ان بدبختوں نے آپ پر پانی بند کر رکھا تھا. آپ لشکر کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے. جیسے ہی پانی پینے لگے تو کوفی لشکر کے حسین بن نمیر نے آپ پر تیر سے وار کیا جس سے آپ کی گردن خون آلود ہو گئی. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے پیاسا ہی ملوں گا. اس حالت میں بھی آپ نے دائیں بائیں وار کیا اور لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا. تو پھر کوفی لشکر کے زرا نے آپ پر تلوار سے وار کیا جس سے آپ کی بازو لٹک گئی. پھر کوفی لشکر کے شنان نے سیدھا آپ پر وار کیا اور آپ گر گئے. تو پھر شمر نے کہا کہ سر کاٹو. تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا دیا گیا. پھر اسی طرح 72 سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا دیا گیا. پھر خاندان نبوت کی خواتینوں اور بچیوں کو کوفہ کی طرف لے جایا جانے لگا. تو پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کا جب گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے. تو ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے جن کو سن کر کوفی لشکر والے جو ابھی تک قتل کر رہے تھے ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے محمد مصطفیٰ آج آپ کے حسین کی بارات ہے، آج آپ کے نواسے کی بارات ہے. آج انہوں نے اپنے خون کے قطرے سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے. آج وہ اس سرخ لباس میں بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں. آج وہ اس سرخ لباس میں بہت پیارے لگ رہے ہیں. آج ان کا جسم بکھرا ہوا ہے. آج ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. ان کی لاش پڑی ہے. ہائے محمد مصطفیٰ آج آپ کی بچیاں قید میں ہیں. آپ کے خاندان ذبح ہو گئے. آج ان کی لاشوں کو کفن تک پہنانے کی اجازت نہیں دی ان بدبخت کوفے والوں نے. تو ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کے اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے. پھر کوفے کی دربار میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے سارے. جب ابن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آیا تو اس نے چھری اٹھا کر ہونٹوں پہ مارا. تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا اے بدبخت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے چھری کو ہٹا. میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرے سر کو بھی کاٹ کر الگ کر دیتا. پھر سارا قافلہ یزید کے پاس بھیجا گیا. ابن زیاد اور یزید کے پاس انعام لینے کے لیے سارے قافلوں کو ڈھول تاشا بجاتے ہوئے سیدنا حسین کے سر کو نیزوں پہ رکھ کر روانہ کیا. مسلمانوں ذرا سوچو، ڈھول تاشا کس نے بجایا؟ فتح کا جشن کس نے منایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھی. ان لاشوں پہ جشن ابن زیاد اور یزید کے کارندوں نے بنایا. کربلا کے میدان میں ظلم و بربریت کی جو انتہا ہوئی اور خاندان نبوت کو تباہ کر کے جو جشن منایا گیا، آج اس کا نقل ہم مسلمان بجاہلیت یا بے خیالی کی وجہ سے کر رہے ہیں. پیارے ویورز، آج ہی ان سارے ایکٹیویٹیز سے توبہ کریں کہ ہم ابن زیاد کے کارندے نہیں بنیں گے، ہم یزیدیوں کے نمائندے نہیں بنیں گے، ہم کوفی غداروں کے دوست نہیں بنیں گے. اسی لیے توبہ و استغفار کریں. اس ماہ بہت قوموں کی توبہ قبول ہوئی ہے اور خدائی مدد ملی ہے. اس لیے صدقہ کرے، خیرات کرے، ذکر و تلاوت دعا سے اپنے دن اور رات کو آباد کرے اور روزہ رکھے. ایک دن کے روزے کا ثواب 30 سال نفلی روزوں کے برابر ہے. 2 روزہ رکھنا ہے، 9 10 یا 10 11. اچھا کھانا بنائے اور اپنے عزیز و قارب کو کھلائے.
انشاءاللہ تعالی سالوں بھر آپ کے گھر والوں کی روزی میں فراغت ہوگی۔ ہم حسینی ہیں اور حسینی بن کر جئیں گے اور انشاءاللہ حسینی بن کر مریں گے اور انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن حسینی بن کر ہی اٹھیں گے۔ اسی لیے اس بات کو یاد رکھے کہ اگر کل قیامت کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا دعویٰ کر دیں گے کہ میرے اور میرے فرزندوں کی شہادت پہ ان لوگوں نے سالوں جشن منایا، ڈھول بجایا، تاشا بجایا، شور مچایا، مجھے دکھ پہنچایا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کیا اللہ راضی ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے بینیفٹ ہو۔ And if you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the notification for our upcoming videos. Jazakallah.